سامعین، آپ کا اپنا پروگرام ہوا کی بیٹیاں لے کر نبیلہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میرا بہت سارا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ اپنا یہ پروگرام بہت شوق سے سنتے ہیں۔ سامعین، ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی نوجوان طبقے کے کردار اور ان کے فرائض کی، مگر آج میں وہ بات کرنا چاہوں گی جو ہم بہت کم کرتے ہیں اور اس کی ضرورت بہت زیادہ ہے۔ ہم فرائض کی بات کرتے ہیں، حقوق کی بات کرتے ہیں، لیکن ہمارے حقوق ہمیں کیوں نہیں مل پا رہے، اس کے بارے میں بہت کم سوچتے ہیں۔ تو آج سامعین، آپ کے ساتھ مل کر اسی کے بارے میں سوچ بچار کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک کی آبادی کتنی ہے؟ جی، اس وقت ہمارے ملک کی آبادی 18 کروڑ سے بھی زائد ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ اور ہمارا ملک ترقی یافتہ ملکوں میں شامل نہیں ہوتا، ہمارا ملک ترقی پذیر ملکوں میں شامل ہوتا ہے، اور ہماری حکومت کے پاس اتنے وسائل نہیں کہ اتنی آبادی کے لیے تمام سہولیات فراہم کر سکے۔ جی ہاں، بالکل ایسے ہی ہے نا کہ جیسے دو بھائی ہوں، دونوں ایک جیسی نوکری کرتے ہیں اور دونوں کی تنخواہ ایک سی ہے، مگر ایک بھائی کے 2 بچے ہیں اور دوسرے کے 6 یا 8 ہیں، تو دونوں میں سے آپ خود سوچیں کہ اپنے بچوں کی صحیح تعلیم، مناسب خوراک اور سہولیات تو وہی فراہم کر سکے گا نا جس کے 2 بچے ہیں۔ جس کے 6 یا 8 بچے ہیں ان کو تو وہ سہولیات نہیں مل سکیں گی۔ اسی طرح دن بدن ہمارے ملک کی آبادی جو بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو حکومت اس کو کیسے پورا کرے؟ تمام ضروریات کو دیکھنا حکومت کے بس کی بات نہیں رہ جاتی۔ اب اتنے لوگوں کو نوکری کہاں سے فراہم کی جا سکتی ہے؟ آپ خود سوچیں۔ اور پھر بے روزگاری بڑھتی ہے۔ جی ہاں، بالکل، اور اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ آبادی کے ساتھ ساتھ ہماری کرپشن میں اضافہ ہو رہا ہے، جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے، غربت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے اور اپنی دوسری ضروریت کو پورا کرنے کے لیے نوجوان غلط راستوں کی طرف چل پڑتے ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے بازار میں چھوٹے چھوٹے بچے ریڑھیوں پر کھڑے ہیں، ریڑھیاں لے کر دکانوں پہ کام کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، مالکوں کی سختیاں اور جھڑکیاں برداشت کر رہے ہیں۔ جو عمر ان کے اسکول جانے کی ہوتی ہے، اچھی باتیں سیکھنے کی ہوتی ہے، اس عمر میں وہ باتیں سیکھ جاتی ہیں جو ان کے اخلاق اور کردار کا ستیہ ناش کر دیتی ہیں۔ اب ہم یہ کہیں کہ جی اب وہ کیسی مائیں ہیں جو اپنے بچوں کو یہ سخت کام کرنے کے لیے بھیج دیتی ہیں، اور یہ وہ کیسے برداشت کرتے ہیں والدین کہ چھوٹا سا بچہ کسی کی مار کھائے، ڈانٹ کھائے یا سارا دن کام کرے۔ تو یہ ہے مجبوری۔ جی ہاں، مجبوری سب کچھ کرواتی ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے والدین، ہم نے پہلے بھی کسی پروگرام میں یہ ذکر کیا تھا کہ بہت سے والدین جو ہیں وہ ایسے ہی حالات میں سے گزر کر آئے ہوتے ہیں، وہ اس زندگی کے عادی ہوتے ہیں، ان کو محسوس نہیں ہوتا کہ یہ بات غلط ہے کیونکہ وہ اس کو بھگت چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہی زندگی ہے، ایسی ہی زندگی کو گزارا جا سکتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو کمانے کے لائق بنا رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو ابھی سے گھر بار سنبھالنے کی تربیت دے رہے ہیں، کیونکہ وہ ایسا ہی کام کر کے اسٹیج پر پہنچے ہوتے ہیں۔ بالکل، آپ اگر غور سے اس بات پہ سوچیں تو یہی بات آپ کے ذہن میں آئے گی، ورنہ ماں تو ماں ہوتی ہے نا، چاہے وہ بادشاہ کی ہو یا فقیر کی، اس کے جذبات، اس کے احساسات اپنے بچوں کے لیے ایک سے ہوتے ہیں۔ تو سامعین، اللہ تعالیٰ نے سب کو دماغ عطا کیا ہے، صرف اس کو استعمال میں لانے کی ضرورت ہے۔ میں نے بہت سے ایسے ان پڑھ لوگ دیکھے ہیں کہ وہ ایسی سمجھداری کی بات کرتے ہیں کہ پڑھے لکھے شاید وہ بات سوچ ہی نہیں پاتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ اپنے دماغ کو استعمال میں لاتے ہیں، کیونکہ یہ تو خدا کی عطا کردہ چیز ہے۔ سمجھداری، فہم جو ہے وہ خدا عطا کرتا ہے، صرف تعلیم جو ہے وہ اس کو نکھارتی ہے، اس کو طریقہ بتاتی ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے اس فہم کا استعمال کر سکتا ہے۔ کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان پڑھ ہونے میں اور جاہل ہونے میں بہت فرق ہے۔ آپ ہنسے ہیں نا میری بات یہ سن کے؟ نہیں، اگر آپ اس کو غور سے مطالعہ کریں اس بات کا تو آپ میری رائے سے اتفاق کریں گے۔ ان پڑھ رہ جانا یا اپنی کسی کمزوری کے باعث تعلیم حاصل نہ کر سکنا یا ان وسائل تک نہ پہنچ سکتے ہوں گے جس سے آپ تعلیم حاصل کر سکیں، تو اس کی وجہ سے شاید آپ کم تعلیم یافتہ رہ گئے ہیں یا آپ تعلیم حاصل نہیں کر سکے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنا دماغ استعمال کرنا چھوڑ دیں، کہ آپ کہیں کہ چونکہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں اس لیے دماغ کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
یہ بات غلط ہے. کوئی بھی آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو صحیح راستے پہ نہیں چلا سکتا. اس کے لیے آپ کو سوچنا ہی پڑتا ہے کہ، اور دیکھیں یہ تو ہمارے کلام مقدس میں ہے، ہماری مقدس کتابوں میں آپ کو صحیح راستہ بتایا گیا ہے، دکھایا گیا ہے. اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ ان کتابوں کو صرف پڑھیں، آپ انہیں سن بھی سکتے ہیں. اور جب آپ اچھی بات سنتے ہیں وہ آپ کے دماغ پہ اثر کرتی ہے، آپ کے دل پہ اثر کرتی ہے. تو پھر جو بات دل اور دماغ پر اثر کرتی ہے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. اور جب وہ آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے گی تو اس پر عمل شروع ہو جائے گا، تو پھر بہت ساری برائیوں سے آپ بچ سکتے ہیں. ان پڑھ لوگ اگر یہ سوچ لیں نا کہ انہوں نے اپنی آگے والی نسل کو پڑھانا لکھانا ہے، انہیں کارآمد شہری بنانا ہے، انہیں وہ سہولیات دینی ہیں جس سے وہ اپنی بہتر زندگی گزار سکیں، اور جو کمی ان میں رہ گئی ہے ان کی آنے والی نسلوں میں نہ آنے پائے، تو پھر انہیں اتنے ہی بچے پیدا کرنے چاہیے جنہیں وہ آسانی کے ساتھ پال سکیں، ان کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھ سکیں. بہت سے خاندان اس سوچ کو اپنا کر اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکتے ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. جی، تو بات ہو رہی تھی خاندان کی زندگی کو بہتر بنانے کی. اب ہر جگہ پر ڈاکٹر میسر ہیں، ہیلتھ سینٹر ہیں جہاں خواتین بہتر مشورہ دینے کے لیے موجود ہوتی ہیں، اور مردوں کے لیے مرد حضرات موجود ہوتے ہیں جو انہیں بہتر مشورہ دے سکتے ہیں. اور یہ بات میں کہنا چاہوں گی کہ میاں اور بیوی دونوں کے تعاون کے بغیر یہ بات ممکن نہیں کہ آپ بچوں میں وقفہ رکھ سکیں، ان کی پیدائش میں، یا کم بچے پیدا کریں. اس کے لیے میاں اور بیوی کی سوچ کا ایک ہونا ضروری ہے. اگر دونوں مل کر سوچیں گے تو اس مسئلے کا بہتر حل نکل سکے گا. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے سامعین کہ یہاں کی تہذیب ہے کہ ہم اکٹھے رہتے ہیں، ایک خاندان کی طرح رہتے ہیں، شادیاں کر کے بچے الگ الگ نہیں ہوتے. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بہت دیر تک بچے جو ہیں ہمارے ساتھ ہی رہیں، اور یہ بڑی اچھی بات ہے کیونکہ بہت سارے مسائل اس سے حل ہو جاتے ہیں. ہماری جو اعلیٰ قدریں ہیں وہ ہمارے پاس ہی رہتی ہیں، ہمارے جو بزرگوں کے اچھی تعلیم و تربیت ہے وہ ہمارے ساتھ ساتھ چلتی ہے. لیکن ایسا ہوتا ہے اس طرح کے خاندانوں میں کہ خاندان والے اس بات کے خلاف ہوتے ہیں. جیسے خاندان میں جیسے ساس ہے، سسر ہے، نندے ہیں، وہ اس بات کے خلاف ہوتے ہیں کہ پیدائش میں وقفہ کیا جائے، یا بچوں کی کم تعداد ان کو اچھی نہیں لگتی. وہ کہتے ہیں کہ بڑا خاندان ہونا چاہیے، اس میں شاید عزت ہے. لیکن بڑا خاندان ہونے میں سمجھتی ہوں کہ عزت بڑا خاندان ہونے میں نہیں، عزت سے رہنے میں ہے، اپنا وقار بلند کرنے میں ہے، اچھی تعلیم و تربیت میں ہے، اچھی خوراک ہوگی، آپ اچھے طریقے سے پروان چڑھا سکیں گے اپنے بچوں کو، ان کی تعلیم کا خیال رکھیں گے، تو یہ زیادہ عزت کی بات ہے نا. اور پھر یہ کہنا چاہوں گی کہ کوئی ساری عمر جو ہے وہ آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا. آپ کو اپنے معاملات آخر تو خود حل کرنے ہیں نا. اگر آپ کے بچے بھوکے بیٹھے ہیں تو ان کی روزی روٹی کا آپ کو ہی خیال کرنا ہے. میرے خیال میں جب اپنا گھر بن جاتا ہے تو کوئی بھائی بہن یا رشتہ دار آگے بڑھ کر آپ کے پورے اخراجات کو نہیں اٹھا سکتا. بھئی کیسے اٹھائے گا؟ دور تو دیکھیے کہاں جا رہا ہے. اپنا گھر ہی پورا کرنا مشکل ہے تو وہ کوئی کسی دوسرے کا گھر کیسے چلا سکے گا؟ اپنے بچوں کی، اپنے خاندان کی تمام ضرورتوں کو آپ ہی کو پورا کرنا ہے. تو پھر اس بات کا فیصلہ بھی تو آپ ہی کا ہونا چاہیے. اب یہاں ہرگز میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے بزرگوں کی نافرمانی کریں. نافرمانی تو میں نہیں کہہ سکتی کہ آپ کریں، لیکن کسی بات کو اچھے طریقے سے سمجھایا تو جا سکتا ہے. اگر آپ اپنے مسائل کو اچھے طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں گے تو میرے خیال میں حالات بھی اچھے ہو جائیں گے. جب آپ کے سامنے ایک اچھا خاندان ہے، کم تعداد ہے بچوں کی، اور وہ اچھے طریقے سے اپنی زندگی کی گزر اوقات کر رہے ہیں، تو پھر کیا آپ کے بچوں کا حق نہیں ہے کہ وہ اچھی زندگی گزاریں؟ آپ یہ کیوں نہیں سوچتے؟ تعلیم اس قدر آگے چلی گئی ہے اور میڈیکل کا شعبہ اس قدر ترقی کر گیا ہے کہ آپ کو اس قسم کے غلط حربے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں. یا میں نہیں کہوں گی کہ آپ ان پڑھ اور جاہل دائیاں جو ہیں ان کے ہاتھ لگ جائیں اور اپنا ستیہ ناش کر لیں. میڈیکل
اچھے میڈیکل سینٹر میں جائیے، مشورہ کیجیے، اور آج کل ایسے بہت سے حل نکلتے ہیں جن کو اپنا کر آپ اپنے بچوں کی پیدائش میں وقفہ رکھ سکتے ہیں، مردوں کے لیے بھی اور خواتین کے لیے بھی۔ اور یہ کوئی گناہ نہیں ہے، جہاں تک مطلب میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ وقفہ رکھتے ہیں بچوں میں، آپ وہ طریقے استعمال کرتے ہیں خاندانی منصوبہ بندی کے، تو ہاں بچوں کو ضائع کرنا جو ہے وہ ضرور گناہ ہے، اس سے بچ کے رہیے، یہ میں خواتین کو کہنا چاہوں گی۔ لیکن اپنے حالات کو بہتر کرنے کے لیے آپ اتنے ہی بچے پیدا کریں جتنے بچوں کو آپ پال سکتے ہیں۔ آپ خواتین کی صحت کے بارے میں دیکھیے، ہر سال جو عورت بچہ پیدا کرتی ہے، وہ 8-10 بچے پیدا کرنے کے بعد کیا وہ اس قابل رہ جاتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزار سکے؟ تو خواتین کی صحت کا بھی کچھ خیال رکھنا مرد حضرات کا بھی فرض ہے، کیونکہ وہ ان کی زندگی کا ایک ساتھی ہے۔ کہتے ہیں مرد اور عورت گاڑی کے 2 پہیے ہیں، جب تک دونوں پہیے نہیں چلیں گے ساتھ تب تک گاڑی کیسے چلے گی؟ تو اس بات کو اگر آپ مانتے ہیں تو پھر دوسرے پہیے کا خیال کیجیے نا۔ اگر ایک پہیہ بیٹھ جائے گا تو پھر گاڑی تو ایک پہیے پہ چل گئی نا۔ ایک پہیے سے گاڑی چلانے سے بہتر ہے کہ آپ دوسرے پہیے کا خیال رکھیں، اپنی بیویوں کا خیال رکھیں، اپنی بہنوں کا، اپنی ماؤں کا، سب کا خیال رکھنا مرد حضرات کا فرض ہے۔ اگر آپ اپنے فرض کو سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو بہت سارے آپ کے خاندان کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے، اور بہت سارے معاشرتی مسائل کو آپ ویسے ہی گھر بیٹھے حل کر دیں گے۔ اور میرے خیال میں اگر آپ مسائل کا حل بن سکتے ہیں تو آپ کو ضرور بننا چاہیے، اور آپ بنیں گے بھی، جہاں تک مجھے امید ہے آپ ان باتوں کو ضرور سوچیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی نبیلہ کو اجازت دیجیے، خدا نے چاہا تو اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔